السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی گناہگار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، تمہیں معلوم نہیں موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک ایسا قاتل ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ قاتل سے مراد دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا۔ طبرانی کی حدیث۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے۔ ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی حرارت کے برابر ہے۔ بخاری کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن دوزخیوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی۔ اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی ایسی اچھی حالت دیکھی ہے؟ اور کیا کبھی عیش و آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب۔ اس طرح ایک شخص جنتیوں میں سے ایسا لایا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گزری ہوگی۔ اس کو جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی دکھ دیکھا ہے؟ کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزرا ہے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، کبھی نہیں میرے رب، کبھی کوئی تکلیف مجھ پر نہیں گزری اور میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض دوزخیوں کو آگ کے ٹخنوں تک پکڑے گی اور بعض کو ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی اور بعضوں کو ان کی کمر تک پکڑے گی اور بعض کو ان کی ہنسلی گردن کے نیچے کی ہڈی تک پکڑے گی۔ مسلم کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور کامل اسلام ہی پر جان دینا۔ اللہ تعالیٰ سے اور ان کے عذاب سے ڈرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، زقوم کا ایک اگر قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا میں بسنے والے کے سامان زندگی کو خراب کر دے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا ہی زقوم ہو۔ زقوم جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے۔ ترمذی کی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ جنت کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ اس میں ضرور پہنچے گا، یعنی پہنچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ناگواریوں سے گھیر دیا، یعنی شرعی احکام کی پابندی لگا دی جس پر عمل کرنا نفس کو ناگوار ہے۔ پھر فرمایا، جبرائیل، اب جا کر دیکھو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہ جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، جاؤ جہنم کو دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچنے کا، یعنی بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا، جبرائیل، اب جا کر دیکھو۔ انہوں نے جا کر دیکھا، پھر آ کر عرض کیا، اے میرے رب، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے بلند مرتبہ کی قسم، اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بچ سکے گا۔ ابو داؤد کی حدیث۔